بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے جدید مفطرات صوم، یعنی وہ نئی چیزیں جو پہلے زمانوں میں نہیں ہوا کرتی تھیں لیکن آج کے زمانے میں وہ ہماری ضرورت بن گئی ہے، یا تو دوا کے طور پر، علاج کے طور پر. تو ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر نوح عالم المدنی حفظہ اللہ. میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے موزوں اور مناسب ہے. یہ دین ایسا دین ہے جو ہر خطے کے، ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے مناسب ہے. جب سے اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو بھیجا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مناسب اور موزوں ہے. دین اسلام کے اندر تمام چیزوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. دنیا میں درپیش ہونے والے جتنے مسائل ہیں اور جتنے مسائل درپیش ہوں گے، سب کے جواب، سب کے احکامات اس اسلام نے پیش کیا ہے. بھلا ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور خامی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور دین مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر تمام چیزوں کے احکامات یا تمام چیزوں کا حل یا تمام مسائل کا جواب موجود ہو، اور یقیناً یہ اسلام کے اندر موجود ہے. کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں محدود ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محدود تعداد میں ہیں، اور دنیا میں جدید مسائل رونما ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ جانے قیامت تک کتنے مسائل رونما ہوں گے جن کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کوئی انسان اسے یہ اعداد و شمار میں نہیں لا سکتا. تو بھلا وہ نصوص جو محدود ہے غیر محدود مسائل کا حل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اس کی شرح سنت نبوی کے ذریعے ہمیں ایسے نصوص عامہ اور قواعد اور ضوابط عطا کیے ہیں جن کے احاطے میں ہر طرح کی عبادات اور معاملات کے تمام مسائل آ جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ اور اس کی عظمت. اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہر چیز کی تفصیلی بیان قرار دیا. اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. یہی وجہ ہے کہ اسلام آج بھی
اپنی مضبوطی و استحکام اور پختگی کے ساتھ ہر جدید مسئلہ کا بحسن و خوبی، تشفی بخش، اطمینان بخش جواب اور حل پیش کرتا جا رہا ہے اور قیامت تک حل پیش کرتا رہے گا۔ ہر جدید مسئلہ کا شریعت میں کوئی نہ کوئی ضرور حکم ہے، بس فقیہ اور مجتہد کا کردار یہ ہے کہ شریعت کے نصوص عامہ اور قواعد اور ضوابط کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ہر جدید مسئلے کو اس کے مناسب نصوص یا اصول یا قواعد یا ضوابط کی طرف لوٹا دے۔ جب بھی کوئی جدید مسئلہ پیش آتا ہے یا آیا ہے تو فقہا اور علماء کرام نے اس کا حکم بیان کیا ہے، بلکہ علماء کرام نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص کے روشنی میں ان کا ضرور حل پیش کیا ہے۔ جی، مگر کسی بھی جدید مسئلے کا حل اسی وقت پیش کرنا ممکن ہے جب کوئی نصوص شرعیہ کو اچھی طرح سے سمجھے، ساتھ ساتھ جس جدید مسئلے کا وہ حکم بیان کر رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھے۔ بغیر اس مسئلے کو سمجھے ہوئے اس پر حکم لگانا ناممکن ہے، اس لیے کہا جاتا ہے الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پر حکم لگانا اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کے تصور کے بعد ہی ممکن ہے۔ لہذا کسی بھی جدید مسئلے کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ صوم یا روزہ جو اسلام کا ایک رکن رکین ہے، اس کے مختلف پہلو سے متعلق بہت سارے نئے مسائل پیش آئے ہیں۔ صوم کے مختلف پہلو میں سے ایک پہلو مفطرات صوم ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے۔ جوں دنیا طبی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں برق رفتاری سے آگے بڑھی، ویسے ویسے مفطرات صوم کے بہت سارے جدید مسائل سامنے آتے گئے، اور علماء کرام نے بھی ان مسائل کا صحیح تصور پیش کیا اور ان کے احکامات بھی بیان کیے۔ قبل ازیں کہ جدید مفطرات صوم کا ہم ذکر کریں، سب سے پہلے ہمیں صوم کو جاننا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، صوم کیا ہے۔ صوم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے۔ اور بعض علماء کرام نے صوم کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک شہوت دہن اور شہوت شرمگاہ سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ مفطرات کس کو کہتے ہیں؟ مفطرات سے مراد وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جدید مفطرات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اب آئیے اگر ہم اس آیت کو، اللہ کے رسول کی اس حدیث کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ گئے تو بہت سارے جدید مفطرات کا حل ہمارے سامنے نکل آئے گا انشاءاللہ۔ جی آئیے، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہے عقل، ایک ہے شرب اور ایک ہے جماع، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ رب العالمین نے مفطرات صوم کے طور پر قرآن مجید کی اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے جماع، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم بستری اور جماع کو رات میں حلال قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں آپ ہم بستری
اور جمع نہیں کر سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کھانے اور پینے کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر سے پہلے تک جائز قرار دیا ہے۔ آپ کھائیں پیئیں، جب صبح صادق ہو جائے تو غروب آفتاب تک آپ نہیں کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ جی ہاں، اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے کھانا، ایک ہے پینا اور ایک ہے جماع۔ یہ 3 چیز ایسی ہیں جس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے قصداً جان بوجھ کر قے کرنے کو بھی متفق علیہ مفطر قرار دیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ متفق علیہ نہیں ہے، یہ مختلف فی ہے، گرچہ اس میں راجح یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام نے حیض اور نفاس کو مفطرات صوم میں ذکر کیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ موانع الصوم میں سے ہے، مفطرات صوم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، جس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ایک عقل، ایک شرب اور ایک جماع کا ذکر آیا ہے۔ تو اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ عقلا یا کھانا عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں۔ انسان منہ کے راستے سے 2 طرح کی چیزوں کو معدہ کی طرف داخل کرتا ہے، ایک ہے سائل اور ایک ہے غیر سائل۔ جو چیزیں غیر سائل ہیں اس کو منہ کے راستے سے معدہ کی طرف داخل کرنے کو عقل کہتے ہیں، کھانا کہتے ہیں، چاہے وہ چیز سود مند ہو، فائدہ مند ہو، جیسے چاول، روٹی، اسی طرح سے گوشت وغیرہ، یا نقصان دہ ہو جیسے کوئی نشاور چیزیں، کوئی نشاور دوا یا گولی وغیرہ، یا نقصان دہ اور فائدہ مند دونوں میں سے کوئی نہ ہو، جیسے تسبیح کا کوئی دانہ منہ میں نگل جائے، تو اس کو عربی زبان میں عقلا کہتے ہیں۔ منہ کے راستے سے، حلق کے راستے سے اگر معدہ کو کوئی چیز داخل کرتا ہے، چاہے وہ فائدہ مند ہو، غذا فراہم کرنے والی ہو، غذا فراہم کرنے والی نہ ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو، اس کو عقلا کہتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس کو بھی عربی زبان میں عقلا کہا جائے گا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شربہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ سائل جو حلق کے راستے سے معدہ کو داخل کیا جاتا ہے اس کو شربہ کہتے ہیں، چاہے وہ فائدہ مند ہو، فائدہ مند نہ ہو، نقصان دہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، جیسے پانی، شوربہ، شراب اور بیڑی سگریٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو شربہ کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزوں پر شربہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام چیزیں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اکلا اور شربہ کی اس مفہوم کو سمجھ گئے تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہو گئی کہ مفطرات کون ہے اور مفطرات کون نہیں ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح سے وہ چیزیں جو کھانا تو نہیں ہے یا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے کے قائم مقام ہے، بلکہ منہ کے راستے سے نہیں بلکہ طبیعی راستے سے ہٹ کر کے کسی مصنوعی راستے سے اس کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کو بھی کھانا کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ حدیث جس کا جاننا ضروری ہے، میں نے بتایا وہ حدیث ہے حدیث لقیط بن صبرہ کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر جب روزے سے ہو تو مبالغہ سے کام نہ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لوگے تو ناک کا پانی حلق سے اتر کر کے معدہ کو جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، ناک کا تعلق جو ہے معدہ سے ہے، ناک کا تعلق حلق سے اور حلق سے پھر معدہ سے ہے، لہذا جو چیزیں ناک کی طرف سے معدہ کو جائے، حلق کو اترے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اور واضح ہو گیا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اب اس حدیث اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد کچھ اصول اور کچھ ضوابط ہیں مفطرات کے باب میں، جس کو اگر ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز جدید مفطرات پر حکم لگانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ چند قواعد یہ ہیں۔ پہلا قاعدہ کہ روزہ توڑنے والی چیزیں محدود ہیں،
اور نہ توڑنے والی چیزیں بسیار ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ دوسرا قاعدہ، روزے کی اصل سلامت ہے، اور توڑنے والی، خراب کرنے والی، فاسد کرنے والی چیز طاری ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ مفطرات صوم میں سے ہے یا نہیں ہے، تو اس کو غیر مفطر صوم مانا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود یا دلیل سامنے آ جائے جس کی بنا پر ہم کہیں کہ یہ مفطر ہے، اور وہ دلیل ایسی دلیل ہو جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمارے لیے قابل حجت ہو۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جسم ہو، جس کا آبجیکٹ ہو، اور وہ حلق سے اتر کر کے معدہ تک جائے اور اس کو روکنا اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے طبیعی راستے کے علاوہ کہیں سے بھی غذا فراہم کرنے والی چیزیں یا کھانے پینے کے قائم مقام چیزیں جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اتنی چیزیں معلوم ہو گئی تو اب وہ آپ کے پاس اصول اور ضوابط مہیا ہو گئے، اس کے ذریعے سے آپ تمام بلکہ اکثر و بیشتر جدید مسائل جو مفطرات صوم کے قبیل سے آتے ہیں ان پر آپ حکم لگا سکتے ہیں۔ مگر شریعت کے اندر جتنی بھی مفطرات ہیں ان کے مفطر ہونے میں 3 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ وہ شرطیں مختصر انداز میں یہ ہے کہ ان یباشر الصائم عامدا ذاکرا عالما بحکمہ ووقت حالہ،